غلام حیدر صاحب قبلہ سے بات چیت کیا تھا. مفتی صاحب قبلہ نے ایک مقصد بال بازار میں 10 روزہ پروگرام کا مقصد بیان کیے، جس سے کچھ لوگ مطمئن ہوئے. جو مخالفین ہیں ان کے اندر ایک دل میں وسوسہ پیدا ہوا، نہ جانے کیا بیان کریں گے. اس کے پرواہ کیے بغیر ہم لوگوں نے ایک اشتہار کا تیار کیا، جس میں خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا غلام مفتی غلام حیدر صاحب کا نام آیا. تو مخالفین کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوا کہ ہائے ہمارے مفتی صاحب جو آ رہے ہیں ہمارا کس طرح آپریشن کریں گے. وہ آپریشن جو 7 روزہ جاری ہے وہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے پورا ہندوستان میں رواں ہے. اس کو سن کر الحمدللہ کچھ لوگ تو مطمئن ہو رہے ہیں. انشاءاللہ پھر بعد میں ہم وقت دیے جب وہ چاہتے ہیں اس سلسلے میں مفتی دوران کے ساتھ بات کریں وہ آ کے بات کر سکتے. بہرکیف میں بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا مفتی غلام حیدر صاحب قبلہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں. وہ مائک پر تشریف لائیں اور کربلا کا خونی منظر امام حسن حسین کے سوانح عمری کے تعلق سے بیان کریں. جملہ برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العظیم. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا ملجانا مابانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھ سے پیشتر حضرت علامہ مولانا خوشتر جمالی صاحب نے کربلا کا ایک خاکہ پیش کیا، اور ان سے پیشتر استاذ الکریم اشرف الصوفیاء سید السادات فخر السادات حضرت علامہ مولانا الحاج الشاہ سید غلام گو صاحب قبلہ قادری داماد ذل العالی نے یزید ملعون ظالم سفاک فاجر و فاسق و فاجر کی خباثت، خیانت، بدعہدی اور اس کے اندر جتنی برائیاں تھیں اسے آپ نے تفصیلاً حوالے کے ساتھ بیان کیا. میرے تعلق سے ماہر تجوید و فن نے جو کچھ فرمایا یہ ان کا حسن ظن ہے، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کی شفقت ہے. بس یہ اپنا دینی فریضہ ہے. اس بات کو ہم اور آپ جانتے ہیں، کربلا سے سبق ملا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ ہیڈک نہیں لیں گے، ٹینشن نہیں لیں گے، میدان میں نہیں آئیں گے، 2-4 گالیاں نہیں کھائیں گے، آپ کے خلاف تلواریں نہیں اٹھے گی تو اسلام پھر سے زندہ ہونے والا نہیں ہے. آج میں آپ کے سامنے حسنین کریمین کا ایک دلچسپ واقعہ سناؤں گا، سیدہ کی ایک کہانی سناؤں گا. پھر اس کے بعد جس طرح معاذ اللہ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کو
जन्नती नहीं मानते हैं, तो ऐसे ही कुछ नासिबी खारजी ढोल वाले यजीद को जहन्नमी नहीं मानते हैं। तो आज हम साबित करेंगे कि यजीद पक्का जहन्नमी था। क्या साबित करेंगे? हमने साबित किया मेरे माविया पक्का जन्नती थे, तो ऐसे ही साबित करें कि यजीद पक्का जहन्नमी था, ताकि उनका भी रद्द हो, ताकि उनका भी रद्द हो। इस महीने में जिस तरह रोने वालों का रद्द हुआ, हंसने वालों का भी रद्द हो, और उनकी वफात की खुशी में ढोल बजाने वालों का भी रद्द हो। कुछ लोग अपनी हक्कानियत साबित करने के लिए कहते हैं कि हम अगर गलत हैं तो फला फला हम में क्यों आते हैं। हम उन्हें भी जवाब देंगे, हम उन्हें भी जवाब देंगे और उन्हें ये भी बताएंगे कि उनके आने से तुम्हारे हक्कानियत की दलील नहीं हो जाएगी, वरना फरिश्ते भी तो कब्र में काफिरों से सवाल करने पहुंचते हैं। सवाल करने के लिए शैतान नहीं जाता है सवाल करने के लिए, हम उसे फिर बताएंगे। और शेख सादी ने ऐसों के बारे में पहले क्या फरमा दिया है गुलिस्ता बाब हश्तुम में, हम उसे भी सुना देंगे। हम आज आपको ये भी बताएंगे कि एक रवायत ये उड़ाई जाती है कि हुजूर ने एक बार हजरत अमीर मुआविया के कांधे पे यजीद को देखा और कहा कि जन्नती के कांधे में देखो जहन्नमी। ये रवायत सच है क्या गलत, हम इसको भी बताएंगे। हजरात, एक दफा हसनैन करीमैन खेलते खेलते दोनों भाई गुम हो गए। फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत परेशान हुई, और जब हसनैन का कुछ पता ना चला, अब्बा हुजूर की बारगाह में खबर भेजी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए। तो हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आंखों में आंसू लाते हुए कहा, या रसूल अल्लाह इन्नल हसना वल हुसैना कद गाबा मिन्नी वला आलमु बिमौज़िहिमा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हसनैन सुबह से गायब हो गए हैं, और कहाँ है कि जगह है ये मैं नहीं जानती। इतना कहकर ढारे मार के रोने लगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी इत्मीनान रखो, हसनैन पर तुम्हारा रब तुमसे ज्यादा मेहरबान है। हसनैन पर तुम्हारा रब तुमसे ज्यादा मेहरबान है। ये कहकर बेटी को आपने तसल्ली दी, और उसके बाद आपने हाथ उठाकर दुआ फरमाई कि मौला करीम, तूने नूह अलैहिस्सलाम को तूफान से बचाया, तो वही है जिसने यूसुफ को कुएं से जिंदा निकाला, तो वही है जिसने यूनुस को मछली के पेट से जिंदा निकाला। मौला तू वही है जिसने मेरी मदद की है, आज मेरे नवासे गुम हो गए हैं, तू करम फरमा और हिफाजत फरमा, वो की जगह है तू हमें पता हो। इतना अर्ज करके मेरे आका अलैहिस्सलाम अभी दस्ते करम को जस्ट नीचे ही लाए थे। जनाब जिब्रील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अर्ज के, या रसूलल्लाह आप बेचैन क्यों हैं, परेशान क्यों हैं? तो हजरत जब इन दोनों ने कहा कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे नवासे गुम हो चुके हैं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो हजरत जिब्रील ने कहा, आप फिक्र ना करें, हसनैन करीमैन फला बाग में बाहों पे अपने सर को हाथों पे रखकर आराम की नींद सो रहे हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम
جب جناب جبریل سے یہ سنے کہ حسنین کریمین فلاں باغ کے فلاں درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کو بڑی بے چینی ہوئی، بڑی بے چینی ہوئی۔ آقا نے فرمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے انہیں تکلیف زہریلا سانپ نے پہنچا دی ہو یا کسی نے حملہ کر دیا ہو؟ تو جناب جبریل نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اکلا بہما ملکن یحفظہما، اللہ کی طرف سے ان کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں تو ان کی حفاظت کریں۔ وَأَنَّ الْمَلَكَ وَضَعَ أَحَدَ أَجْنِحَتَيْهِ فَوْقَهُمَا وَالْآخَرَ تَحْتَهُمَا۔ میرے آقا علیہ السلام جب اس باغ میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ان الملک قد وضع اجنحته فوقهما احد اجنحته فوقهما والآخر تحتهما۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اس باغ میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں؟ ایک فرشتے ہیں، ایک بازو حسنین کے اوپر رکھے ہیں، دوسرے بازو حسنین کے نیچے رکھ کر ان کو ڈھانپ کے رکھے ہیں۔ میرے آقا گئے، نواسے کو لیے، پیار کیے، حسن کو دائیں کاندھے پہ، حسین کو بائیں کاندھے پہ بٹھا کر جب میرے آقا علیہ السلام حسنین کو لے کر آگے بڑھے، بہت سے صحابیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا نعم المقامتیہما، یا رسول اللہ ان دونوں بچوں کی سواری تو بڑی اچھی سواری ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا نعم الراکبان، جس طرح سواری اچھے ہیں اسی طرح دونوں سوار بھی بڑے اچھے ہیں۔ یہ کہے اور اپنی بیٹی سے ملاقات کرانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام حسنین کو اسی دن مسجد نبوی میں تشریف اپنے ساتھ لے کر آئے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں حسنین کی شان بیان کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ آج میں قوم کو نواسے کا مرتبہ بتاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہم حسنین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، اہل بیت کے غلام لوگ ہیں، اور ہم ایسے پیار کریں گے جیسے پیار کرنے کا مصطفیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہم پیسے لے کے حسنین کی شان میں زبان ہلانے والے شاعروں کی بات نہیں کریں گے، اس مصطفیٰ کی زبانی بیان کریں گے جس مصطفیٰ نے خدا کے حکم سے فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، لانے کے بعد آپ آقا علیہ السلام نے بلال سے کہا بلال کہاں ہو، کیا عصر کا وقت شروع ہو گیا؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ ہاں ابھی عصر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ اب اذان دو۔ حضرت بلال نے اذان دی، نماز عصر ادا کی گئی۔ نماز عصر سے فارغ ہونے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے خود اعلان فرمایا میرے یاروں، میرے صحابیوں، آج تمہیں جانا نہیں ہے، آج میں حسنین کی شان بیان کروں گا۔ میں اس سے پہلے بتا دینا چاہتا ہوں جب میرے آقا حسنین کریمین کو اپنے ساتھ لے کر آئے تو راستے میں حضرت ابوبکر صدیق کی ملاقات ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا سے ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک کو ایک کاندھے میں لے لیجئے، دوسرے کو مجھے عنایت فرما دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ آج مجھے دونوں کو اپنے کاندھے پہ ساتھ کاندھے پہ لے جانے دو۔ اے مسلمانوں، معلوم کیا ہوا، پتہ کیا چلا؟ ابوبکر صدیق کو ہمیشہ اہل بیت سے محبت رہی ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں جب خیبر میں مولا علی تھے ابوبکر کہاں تھا، عمر کہاں تھا، عثمان کہاں تھا؟ میں کہنا چاہوں گا خیبر میں جب علی خیبر فتح کر رہے تھے، جہاں علی تھے وہی ابوبکر تھے، وہی عمر تھے، وہی عثمان تھے، اور کہیں نہیں تھے، اور کہیں نہیں تھے۔
جہاں علی تھے وہیں ابو بکر تھے. اور آپ ہم کہتے ہیں مولا علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں، لیکن علامہ ایک بڑے عالم کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ہے، کوئی جنگجو نہیں ہے، کوئی شجاع نہیں ہے. خیبر میں ابو بکر کہیں اور نہیں تھے، وہیں تھے جہاں مولا علی تھے. بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے. اب میرے آقا علیہ السلام مدینے میں عصر کی نماز سے فارغ ہو کر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انی اخبرکم بخیر الناس. اے لوگوں، آج میں چاہتا ہوں تمہیں بات کھول کے رکھ دوں کہ لوگوں میں بہتر آدمی کون ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اخبر الناس اخبرونی، یا ایھا الناس اخبرونی، تم مجھے خبر دو بخیر الناس جدًا و جدۃً، تم مجھے بتاؤ نانا اور نانی کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر آدمی کون ہے. نانا اور نانی کے اعتبار سے، مطلقاً نہیں، نانا اور نانی کے اعتبار سے، مانے ان کے نانا اور نانی کو دیکھا جائے تو اس اعتبار سے بہتر آدمی کون ہے. صحابہ کرام خاموش تھے اور عرض کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان الحسن والحسین. نانا اور نانی کے اعتبار سے حسن و حسین تم میں سب سے بہتر ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا، اخبرونی بخیر الناس ابن و امن، بتاؤ تم میں ماں باپ کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے. تو سب لوگوں نے کہا اللہ اس کے رسول سے بہتر کون جان سکتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ ماں باپ کے اعتبار سے حسن و حسین تم میں بہتر ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا، اخبرونی بخیرکم عمن و خالن و خالتن و عمتن. اے لوگوں بتاؤ تم میں چاچا کے اعتبار سے، خالہ کے اعتبار سے، ماموں کے اعتبار سے، پھوپھی کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے. تو سب لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے بہتر کون بتا سکتے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ چاچا کے اعتبار سے دیکھو گے تو تم میں بہتر حسنین کریمین ہیں. پھوپھو کے اعتبار سے دیکھو گے تم میں بہتر حسنین کریمین ہیں. ماموں کے اعتبار سے دیکھو گے تم میں بہتر حسنین کریمین ہیں. خالہ کے اعتبار سے دیکھو گے تم میں بہتر حسنین کریمین ہیں. اتنا کہنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ سنو میں نے جو تم سے کہا بخیرکم جدًا و جدۃً الحسن والحسین، نانا اور نانی کے اعتبار سے جو تم میں سب سے بہتر میں نے کہا حسنین ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ حسنین کے نانا کوئی اور نہیں، میں محمد رسول اللہ ہوں جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے. یہ سنی بیان کرتے ہیں یہ، اور سنی جب بیان کرے گا تو دل مچل جائے گا. دل کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ اہل جنت رو رو کر نہیں، ہنس ہنس کے جنت جائیں گے، مسکرا کے جنت جائیں گے، جذبے کے ساتھ جنت جائیں گے. میرا آقا نے فرمایا جو میں نے تم سے کہا کہ نانا نانی کے اعتبار سے حسنین بہتر اس لیے کہ ہم ان کے نانا ہیں، اور ہم نے جو کہا کہ چاچا کے اعتبار سے حسنین بہتر ہیں اس لیے کہ ان کے چاچا حضرت جعفر طیار ہیں، اور ماں باپ کے اعتبار سے اس لیے میں نے بہتر کہا
کہ ان کے والد علی مرتضیٰ ہیں، والدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ اور میں نے جو کہا کہ خالہ کے اعتبار سے حسنین بہتر ہیں، کیونکہ ان کی خالہ میری بیٹی زینب ہے۔ زور سے بولو۔ میں نے جو کہا پھوپھو کے اعتبار سے یہ بہتر ہیں، میری چچیزاد بہن ہانی جن کے گھر سے میں نے معراج کا شروعات کیا تھا، یہ ان کی جو ہے پھوپھو ہیں۔ اور ماموں کے اعتبار سے اس لیے بہتر ہیں جن کا ماموں کوئی اور نہیں، نبی کا بیٹا ابراہیم ہے، انہی کا اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جدہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالتہما فی الجنہ، عمہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، وہما فی الجنہ، من احبہما فی الجنہ۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے نبی نے ہمیں جنتی قرار دیا۔ میرا آقا فرماتے ہیں جدہما فی الجنہ، حسنین کے نانا اور نانی جنت میں ہیں، حسنین کے چاچا جنت میں ہیں، حسنین کی ماں جنت میں ہے، حسنین کے باپ جنت میں ہے، وہما فی الجنہ، حسنین بھی جنت میں ہے، ومن احبہما فی الجنہ، جو ان سے پیار کریں گے وہ بھی جنت میں ہے۔ ہم لوگ کہاں رہیں گے؟ ہم لوگ کہاں رہیں گے؟ بولو سبحان اللہ۔ ہم کہاں رہیں گے؟ یہ ہمیں سند وہ نوٹ لے کے زبان ہلانے والے شاعر نے نہیں کہا ہے، یہ مصطفیٰ نے کہا۔ درود شریف پڑھیے اللہم۔ سیدہ کی بڑی فضیلت ہے، آپ کی شان تو اتنی بلند ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، جب خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا پل صراط سے گزریں گے، کہاں سے گزریں گے؟ تو غیب سے آواز آئے گی، اے لوگوں آج پل صراط سے، اچھا اس سے پہلے ایک بات اور میں بتا دوں، یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات میں سے ہیں۔ آپ جس وقت وفات کی آپ کی 29 سال عمر تھی۔ کتنی سال عمر تھی؟ 29 سال آپ کی عمر تھی۔ آپ جس دن دنیا سے تشریف لے جائیں گی اس سے پہلے آپ خود غسل فرماتی ہیں، اس سے پہلے آپ غسل فرماتی ہیں اور آپ اپنے لباس پہن لیتی ہیں۔ آپ کو ایک ہلکا سا بخار چڑھتا ہے، آپ حضرت علی سے فرماتے ہیں اگر میرا انتقال ہو جائے، میری وفات ہو جائے تو مجھے اسی حال میں دفن کر دینا، مجھے اسی حال میں۔ تو آپ جانتے ہیں کتنا بھی بڑا پیر ہو، ولی ہو، قطب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، وہ انتقال سے پہلے اگر غسل کر لیے ہو اور پھر انتقال کر جائے تو غسل کرنا ہی پڑے گا، انہیں لہلانا ہی پڑے گا۔ لیکن خاتون جنت وہ واحد خاتون تھی سلام اللہ تعالی علیہا رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی اور آپ نے وفات کی، آپ کو اسی لباس میں آپ کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیا گیا۔ جب میدان محشر میں ہزاروں حوران جنت کے ساتھ سیدات کا گزر ہوگا، غیب سے آواز آئے گی، لوگوں سر کو نیچے کر دو، غضوا ابصارکم، نگاہیں نیچی کرو، کیونکہ ابھی پل صراط سے کوئی اور نہیں، وہ گزرنے والی ہے۔ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد جس کے چہرے کو آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ کے نکاح کے لیے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے پیغام بھیجا۔ حضور نے فرمایا
کہ میں فاطمہ کا نکاح رب کے حکم سے کروں گا۔ کس کے حکم سے کروں گا؟ میرا رب جب کس سے نکاح کا حکم دے گا میں فاطمہ کا نکاح اسی سے کراؤں گا۔ پھر ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، میرے آقا نے وہی جواب دیا۔ تو ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپس میں تینوں یار کہیں جا رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مولا علی سے میں نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا، عمر نے بھی فرمایا میں نے بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیا، حضور آقا علیہ السلام نے ہمیں منع فرما دیا، آپ ایک بار کوشش کر لیں، ہو سکتے فاطمہ آپ کی قسمت میں ہو۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر جھکائے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنے ہی کے قریب تھے، اس سے پہلے جناب جبریل میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جب مولا علی میرے آقا علیہ السلام کے دربار سے قریب ہوئے، ابھی مولا علی زبان سے کچھ نکالے ہی نہیں تھے، اس سے پہلے میرے آقا نے فرمایا علی تم کو مبارک ہو، رب نے کہا فاطمہ کا نکاح علی سے کرا۔ تو رب کے حکم سے فاطمہ کا نکاح کس سے ہوا ہے؟ مولا علی سے ہوا۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرات جب باپ کعبے میں پیدا ہوتا ہے اور ماں مصطفیٰ کے گھر پہ پیدا ہوتی ہے، اس سے جنم لینے والا بیٹا حسنین کرینین ہوا کرتے ہیں۔ آج ہم اسی حسنین کی بات کر رہے ہیں۔ اہل بیت کی بڑی فضیلت ہے، اہل بیت کی بڑی فضیلت ہے، ان کی بہت خصوصیات الحمدللہ، اور میں اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوں جہاں میرے اساتذہ شیخ ہیں، میر ہیں، خان ہیں، وہیں ایک سید زادے بھی ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اور میں حضرت کے ساتھ ہمیشہ اس لیے رہتا ہوں کہیں ہماری کشتی محشر میں پھنس گئی تو میں کہوں گا نانا سے ہماری شفاعت کرا دیں۔ بالاسر والوں اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کی قدر کرو، ورنہ پھر روتے رہ جاؤ گے، پچھتاتے رہ جاؤ گے، پھر تمہیں ایسی شخصیت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی توحید جیسے دو چار اور مجاہد ہمیں دے دیں گے نا، ہے نا، انشاءاللہ ہر طرف سنیت کا بول بالا ہو جائے گا۔ اہل بیت کی خصوصیت اور فضیلت دیکھیے، اہل بیت کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان پر مال زکوٰۃ کو حرام کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ مال زکوٰۃ کو حرام کر دیا ہے، یعنی جو سید ہوں گے وہ کبھی بھی مال زکوٰۃ نہیں کھائیں گے، کیونکہ مال زکوٰۃ سے گناہوں کا میل دھلتا ہے، اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یطہرکم تطہیرا، اللہ انہیں ستھرا فرماتا ہے، اور اللہ جنہیں ستھرا فرمائے گا وہ میلی چیز کیسے کھا سکتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نسب و حسب والے ہیں، چاہے کوئی شیخ ہو، چاہے کوئی خان ہو، چاہے کوئی کچھ ہو، لیکن سارے نسبوں سے، سارے خاندانوں سے اعلیٰ و افضل مصطفیٰ کے خاندان والے ہیں۔ لیکن میرے نبی نے یہ بھی فرمایا میرے گھر والوں، خاندان پر تم میرے آل ہونے پر مت اتراؤ، رب کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو، تاکہ جب تم میرے پاس آؤ سارے لوگوں سے تمہارے اعمال سب سے اچھے ہوں۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک کا رشتہ، ناتا، نسب ٹوٹ جائے گا، لیکن جو سید ہوگا ان کا رشتہ مصطفیٰ سے نہیں ٹوٹے گا، ان کا رشتہ مصطفیٰ سے نہیں ٹوٹے گا۔ تبھی تو علامہ ابو یوسف نبہانی اور امام اہل سنت فرماتے ہیں جو سید ہوگا وہ گناہ تو کر سکتا ہے لیکن کبھی کفر نہیں کر پائے گا، کیونکہ کفر
رشتے نسب کو کاٹتا ہے، اور خاندان مصطفیٰ سے جو ہوگا ان کا رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ جب نہیں ٹوٹے گا تو کفر کیسے ہوگا؟ چوتھی خصوصیت، صحابہ کرام کے دور میں سیدوں کو شریف کہہ کے پکارا جاتا تھا، ان کا خاص لقب اور ٹائٹل ہوتا تھا، تاکہ وہ دوسروں سے فرق و امتیاز کے طور پر جئیں۔ ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ اشراف، یعنی شریف کی جمع اشراف۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے، الحمدللہ میں اعلیٰ حضرت سرکار سے ایسے پیار نہیں کرتا ہوں، واللہ میں تو شروع سے سیدوں کا غلام وفادار رہا، لیکن ان کی محبت جو مجھ میں ٹوٹ کر آئی ہے یہ فیضان اعلیٰ حضرت ہے، اور یہ فیضان ہے علماء بدایوں ہے۔ اگر ایک آدمی بے عمل ہو جائے، اس سے گناہ سرزد ہو جائے، تو اسے ہم ڈائریکٹ فاسق کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ فاسق کہیں گے، اور ان پر ڈائریکٹ حکم لگائیں گے۔ لیکن سید سے اگر، اہل بیت سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا، ہم اس سید کو برا نہیں کہیں گے، ان کے اس کام کو برا کہیں گے، ان کے اس کام کو برا کہیں گے۔ یہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ لیکن شریعت نافذ ہوگی، شریعت سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ سید صاحب بھی ہو، ان سے شریعت کے خلاف کام ہو جائے گا تو ان پر بھی شریعت لاگو ہوگی، لیکن ہم ان پر جب شریعت لاگو کریں گے، ہماری نیت یہ ہوگی شہزادے کے پاؤں پہ کیچڑ لگ گئے تھے، ہم اس کو صاف کر رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، لیکن فتویٰ لاگو ہوگا، شریعت نافذ ہوگی۔ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے، اولاد فاطمہ کو اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عمل نہ کرے، ہر ایک سے میدان محشر میں محاسبہ ہوگا، ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر ایک کو اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ ساتویں خصوصیت اہل بیت میں یہ ہے کہ زمین میں جب تک وہ باقاعدہ حیات ہیں اور وہ باقاعدہ حیات ہیں اور اہل سنت پہ قائم ہیں، تو زمین میں امن رہے گا، فتنہ عام نہیں ہوگا۔ اور جب تک زمین میں علماء رہیں گے، قیامت نہیں آئے گی۔ کیا نہیں آئے گی؟ نہیں آئے، کیونکہ وہ آپ کی ایمان کی حفاظت کر لیں گے۔ زمین میں اگر ایک بھی مسلمان رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی۔ آپ مسلمان کب رہیں گے؟ جب آپ کے ساتھ علماء ہوں گے۔ آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ رسول کی امتوں میں پہلے اہل بیت جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی نویں خصوصیت یہ ہے کہ اہل بیت پر جو اس دنیا میں احسان کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن انہیں ان کا صلہ عطا فرمائیں گے۔ اور 10ویں خصوصیت یہ ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرے گا اس کی عمر میں برکت ہوگی، اور قیامت کے دن انشاءاللہ ان کا چہرہ سفید ہوگا۔ لیکن جس اہل بیت سے آپ پیار کریں، پہلے وہ دیکھیں کہ وہ سنی ہے کیا نہیں ہے۔ کوئی شیعہ اپنے کو سید کہہ دیں، وہ سید نہیں ہے۔ کوئی وہابی خود کو سید کہہ دے تو وہ سید نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی کوئی